अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनुल क़वी अहब्बु इलल्लाहि तआला मिनल मुमिन अत्तईफ़ व फ़ी कुल्लिन खैर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ात, तौसीफ़ात, तस्बीहात, तहमीदात, तय्यबात, सलावात, तकबीरात, तमजीदात, अच्छे कलिमात अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं और अल्लाह तबारक व तआला का जिस कदर शुक्र अदा करें वो कम है। दुरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए जो हमारे आका हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं, उसवा हैं, क़ुदवा हैं, मिसाल हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में हमारी निजात है। वही बातें हैं जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, बल्कि अभी हमारे फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अल्लामा नूर मोहम्मद साहब से सुनी हैं और मेरे उस्ताद गिरामी शेख अबू उमर यूसुफ साहब से सुनी हैं। वही बातें हैं। अगर इन्हीं बातों पर इक्तिफ़ा कर लिया जाए तो काफ़ी है, लेकिन मेरा हिस्सा भी डलना ज़रूरी है, तो इस लिहाज से उन्हीं बातों को दोहरा देता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम है और अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि उसने हमें बोलना सिखाया है। अब देखिए, सूरह रहमान में जो तरतीब बनती है वो कुरान के बाद सबसे बड़ी नेमत इंसान होना है, और इंसान को सबसे बड़ी जो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला ने दी है वो है कि उसे बोलने की सलाहियत दी है। यहाँ पर जो है ये बच्चा जो मुक़द्दम है और स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ निभा रहा है, जो ये बातें करता है, मुझे उससे ज़र्रा बराबर भी इत्तिफ़ाक़ नहीं है। जो अलक़ाबात इस्तेमाल करता है और जो हमारे बारे में जो है वो कहता है, ज़र्रा बराबर भी इत्तिफ़ाक़ नहीं है। नज़रअंदाज इसलिए किया जा रहा है कि जैसे कोई भी सलाहियत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि ये प्रैक्टिस हो रही है। जिस तरह तीर अंदाज़ी के लिए प्रैक्टिस की जाती है या कोई भी सलाहियत हासिल करने के लिए, इसलिए जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सलाहियतों में और ज़्यादा इजाफ़ा करे, लेकिन साथ साथ एहसास मसूलियत के साथ। हो सकता है आपकी सलाहियत से दूसरे फ़ायदा उठा जाएं, और इससे बड़ी महरूमी नहीं है कि दूसरे तो आपसे फ़ायदा उठा जाएं लेकिन आप नुकसान में जा रहे हैं। उस पारस के पत्थर की तरह न बनिए जो जिसे चाहता है, जिससे जो इसके साथ बस कर जाता है वो सोने में तब्दील हो जाता है। तसव्वुराती बात है लेकिन समझाने के लिए की जा रही है। लेकिन बज़ाते ख़ुद पत्थर रहता है। ख़ुद गर्ज़ बनिए, ख़ुद गर्ज़ बनिए, और वो ख़ुद गर्ज़ी इस लिहाज से होनी चाहिए कि जो ये इल्म है सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा आपको होना चाहिए। उसके बाद जो है ये फ़ायदा दूसरों तक पहुँचाइए। अल्लाह की कसम, ये इस हकीकत को हज़रत उमर समझते थे। जब उनसे पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो उन्होंने कहा मुझे अपने आप से मोहब्बत है सबसे ज़्यादा। ये तो बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि आप अपना भी ख्याल उस वक्त तक नहीं रख सकते जब तक आप अपने से ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत ना करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े ज़हीन सहाबी थे, अबक़री थे। वो जानते थे कि इंसान की अपनी ज़ात ही महवर और जो है मरकज़ है। तो ख़ुद गर्ज़ बनिए। सबसे पहले इस इल्म का आपको फ़ायदा होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं उसका आपको फ़ायदा होना चाहिए। और ये जो जितनी सलाहियतें हैं ये दरअसल सलाहियतें नहीं हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं
اور ان نعمتوں کے بارے میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ اور شیخ ابو عمر حفظہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ جامعہ ابی بکر اس کی بنیاد جو ہے جس عقیدے اور جس منہج پر ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ ادھر ادھر سے میں آوازیں سنتا ہوں، میں ایک یونیورسٹی ہونے کے ناطے سے بعض چیزوں کو نظر انداز کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان بنیادوں کے اوپر بھی کمپرومائز کریں گے۔ ان بنیادوں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جس کے ذہن میں یہ خرافات ہیں، لکم دینکم ولی دین، ہمارا دین کچھ اور ہے، آپ کا دین کچھ اور ہے، آپ اپنا پھر راستہ لیجئے۔ اور مجھے الحمدللہ راستہ دکھانا بڑا آتا ہے اور تو کچھ نہیں سیکھ سکا، لیکن یہ راستہ دکھانا مجھے بہت آتا ہے۔ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسک کیجئے اور اسی کے اوپر اکتفا کیجئے۔ اور جس طرح شیخ محترم نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کوئی بھی آپ نئی بات کرتے ہیں، نئی بات کرنے سے پہلے اس بات کو اہل علم کے سامنے تو پیش کیجئے۔ یہ کیا چور دروازوں سے آپ جو ہے نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسے بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور جو ہے وہ الحمدللہ نصیحتیں آپ کو بہت زیادہ ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے یہ جو محفل سجانے والے ہیں اور محفل کے اندر محنت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ خاص طور پر میں مدیر تعلیم جو ہے وہ لکھوی صاحب کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے تعلیم کے ہیڈ ہیں، عبدالجبار صاحب ہیں اور دوسرے جو مسئولین ہیں، بلکہ جتنے بھی اساتذہ ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو مقبول و منظور فرمائے۔ اور الحمدللہ کچھ بہتری یہ آئی ہے کہ اب اس نادی کے اندر جو ہے وہ بعض اساتذہ بھی شرکت کرنے لگ گئے ہیں، تو ان کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور باقی جو اس سلسلے میں سستی کرتے ہیں مجھ سمیت جو ہے انہیں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر جو ہے ضرور بضرور شریک ہوں۔ اور خاص طور پر جو مشرفین ہیں التوجیہ و تربیہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے، پھر بات جو ہے وہ جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر چلتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ زبان کا استعمال، اللہ کی قسم جو ہے وہ تلوار کے استعمال سے زیادہ اس میں محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ تلوار اس قدر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے جس قدر جو ہے وہ زبان اثر انداز ہوتی ہے، جس قدر زبان اثر انداز ہوتی ہے۔ اور فتنے کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی لمبی چوڑی نصیحتیں فرمائی ہیں، پورا دین جو ہے وہ اس حدیث کے اندر جمع کر دیا ہے، کیا ارکان اسلام ہیں، کیا جو ہے وہ واجبات ہیں، کیا جو ہے وہ نوافل ہیں، سارے کے سارے اس حدیث میں جمع کر دیے گئے ہیں، کیونکہ جواب ہے اس سوال کا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ او یقربنی الی الجنۃ و یباعدنی عن النار۔ یہ جو ہے وہ سوال ہے، اس سوال کا جواب تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کہتے ہیں الا اخبروک بملاک ذلک کلہ، کیا میں اس سب کا خلاصہ نہ کر دوں، کیا میں اس کا لب لباب نہ بیان کر دوں؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کیا کہا کہ بالکل بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے زبان کو پکڑا ہے اور کہا ہے کف علیک ھذا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی نئی بکواس کرنی ہے، اس لیے کہ ہم نمایاں ہو کر سامنے آ سکیں۔
سوشل میڈیا کے اوپر اور ادھر ادھر کوئی نئی بات کرنی ہے، اگر وہی بات کریں گے تو انہیں یہ شاید محسوس ہوتا ہے کہ ہماری طرف تو کوئی متوجہ نہیں ہوگا، اس لیے نئی بکواس یہ ہے کہ جی تقلید لازمی ہے اس جامعہ کے اندر، سمجھے، اور نئے نئے نکتے ہیں۔ تو کف علیک ھذا، پھر کہا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ لوگ اپنے چہروں کے بل، اپنی اس ناک کے بل جہنم میں گھسیٹ کر اسی بنا پر ڈالے جائیں گے، اسی بنا پر ڈالے جائیں گے۔ اساتذہ جو ہے وہ سب سے ہم نے شیخ الحدیث ایسے ہی نہیں بنایا ہے، ہم نے شیخ الحدیث اس لیے بنایا ہے کہ ہر مسئلے کے اندر ان کے ساتھ رجوع کیا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ ہم نے جو ہے وہ حفظ مراتب کا ایسے ہی نہیں، نزل الناس منازلہم، طاہر باغ صاحب ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ابو عبد المجید صاحب ہیں، یہ جو بڑے اساتذہ ہیں یہ ایسے نہیں ہیں، ان سے رجوع کیا جائے، ان سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہماری صلاحیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائے اور ان صلاحیتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور جو ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچ سمجھ کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ہے سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق آپ طلباء ہیں، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اس وقت بنیں گے جب آپ اپنے لیے صدقہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر کا باعث بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔